اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں اپنے بندوں کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ بندوں کو علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ دین کا علم ہے، جو دین کے علم کی طرف توجہ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اشارہ فرمایا کہ علم والوں کی شان بلند و بالا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی خود علم حاصل کرنے کی طرف اپنے چاہنے والوں کو توجہ دلائی۔ ایک حدیث شریف میں ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ علم دین حاصل کرو، اگرچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین یعنی دور دراز کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بندہ علم کی بات حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے علم کی مجلس کی طرف جانے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا ثواب دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ وہ جانے سے لے کے واپس آنے تک وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، جنت کے راستے میں ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ علم حاصل کر کے کامیاب واپس لوٹتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اگر علم حاصل کرتے کرتے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو علم دین حاصل کرنا بہت ہی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین کی ایک بات حاصل کرنا رات بھر نفل نماز عبادت کا نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم دین حاصل کرنے کی طرف اپنے چاہنے والوں کو توجہ دلائی۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ارشاد مبارک ہے غدینا بالقسمت الجبار فینا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم فرمائی ہے تو اس تقسیم سے ہم راضی ہیں، اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا اس سے ہم راضی ہیں۔ فرماتے غدینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، فرمایا کہ اللہ نے جو تقسیم فرمائی ہے اس تقسیم سے راضی ہے، خوش ہے کہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے جاہلوں کو مال و دولت عطا فرمائی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے چہیتے لاڈل خلیفہ امیر المؤمنین مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں علم اور مال کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے کہ بندہ مال بھی جمع کرتا ہے اور ایک انسان وہ جو علم کی طلب میں لگا رہتا ہے، تو فرمایا دونوں میں فرق یہ ہے کہ مال کی دولت کو جو بندے نے جمع کیا ہے تو ہر وقت اس کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ کئی چور آ کر کے میرے مال کو چوری نہ کر کے لے کے چلے جائے۔ تو فرمایا تھا کہ مال ایسی چیز ہے کہ جو چوری ہو سکتی ہے، لیکن علم ایسی چیز ہے جو کسی کو کوئی چورا نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مال کا معاملہ ایسا ہے کہ مال کو خرچ کیا جائے تو بظاہر مال گھٹتا ہے، لیکن علم کا معاملہ ایسا ہے کہ دوسروں کو جتنا سکھایا جائے اللہ علم میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ تو علم دین کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند و بالا فرمائی ہے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جہاں دیگر القابات ہیں ان القابات میں ایک مشہور لقب کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا دروازہ ہوں وہ علی اس علم کے میں علم کا شہر ہوں وہ علی اس علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
باب مدینۃ العلم فرمایا۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی شان کیا تھی؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ مولا کائنات شیخ خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تعلق سے کہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں صرف مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کریمہ ہے کہ جنہوں نے لوگوں کے سامنے بھری محفل میں یہ اعلان فرمایا کہ سلونی، کہ جس کو مجھ سے جو کچھ بھی پوچھنا ہو، قیامت تک کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں جو بھی مجھے پوچھنا چاہے پوچھ لے، علی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے تمہاری ہر بات کا تم کو جواب عطا فرمائے۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ علم کا معاملہ ہے۔ بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر علم قرآن کریم میں رکھا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا علم ہے۔ کون سا ایسا علم نہیں، ایسا علم ہے جو قرآن کریم کے اندر میں موجود نہ ہو۔ ہر علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رکھا ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مولا کائنات رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ شریف یعنی الحمدللہ رب العالمین، جس سورہ فاتحہ شریف کی ہم پانچوں وقت کی نمازوں میں اور رکعات میں تلاوت کرتے ہیں، جس کا پڑھنا واجب ہے، یہ سورہ فاتحہ بظاہر مختصر سی صورت لگتی ہے، صرف 7 آیت کریمہ اس کے اندر ہے، لیکن مولا کائنات رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے معانی و مطالب بیان کرنے پہ آ جاؤں، میں اس کی تفصیل لکھنے پہ آ جاؤں تو مولا کائنات رضی اللہ فرماتے ہیں کہ 70 اونٹوں پر اس کا بوجھ لد جائے گا، اس قدر میں اس کی تفصیل لکھ سکتا ہوں۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے علم کی شان ہے۔ بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کا علم قرآن میں رکھا ہے۔ پورے قرآن کا علم اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ کا پورا علم اللہ نے بسم اللہ میں رکھا ہے، اور بسم اللہ کا علم اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی با میں رکھا ہے، اور بسم اللہ کی با کا علم اللہ نے اس با کے نقطے میں رکھا ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کی با کا جو نقطہ جس میں سارے علوم موجود ہیں وہ میں ہی ہوں۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم حاصل کرنے کی بات ہے تو ہم دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، نماز ادا کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا مسجد نبوی میں آ کر کہ ایک جماعت اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر پر ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے عطا کرے چاہے نہ عطا کرے۔ اس کے بعد دوسری جماعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جماعت گول دائرہ بنا کر کے آپس میں تعلیم و تعلم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو علم دین کی باتیں سکھا رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس میں جا کر کے بیٹھے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسی مجلس میں جا کر کے بیٹھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی مجلس کو ترجیح عطا فرمائی، فوقیت عطا فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی قرآن کریم کا آپ پڑھ لیجئے تو قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ آپ کو ملے گی۔ وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے محبوب آپ خدا کی بارگاہ میں عرض کیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس آیت کریمہ کے کو پیش نظر رکھتے ہوئے بزرگان دین نے بیان فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے علم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو کسی چیز کی زیادتی کے لیے دعا کرنے کا حکم دے رہا ہے تو کوئی اور چیز نہیں بلکہ علم میں اضافے کی دعا کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ علم دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم چیز ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی علم دین کو جب حاصل کیا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے تاجور کہلائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علم کو حاصل کیا
تو شان کیا ہے؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فتاوی میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ خلفائے اربعہ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ان چاروں خلفاء کے بعد علم میں سب سے بلند و بالا مقام جس ذات کو حاصل ہے اس ذات کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کس کے شاگرد ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے تو آپ نے علم حاصل کیا ہی، لیکن ساتھ ہی مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے بھی علم حاصل کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کی شمع کو روشن کرنے کے لیے، علم دین کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی سرزمین کی طرف روانہ کیا کہ عبداللہ کوفہ جا اور وہاں پہ مصطفیٰ کے علم کی روشنی کو عام کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کی سرزمین پہ آتے ہیں، دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، عام سے عام کرتے ہیں۔ روایت میں آیا کہ مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب اپنے دور خلافت کے اندر میں جب کوفہ کی سرزمین پہ تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ میں جب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے آتے ہیں تو آپ کے شاگرد کتنے تھے؟ تو روایت میں آیا کہ پورا کا پورا میدان عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے بھرا ہوا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، یہ کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی بچپن میں ہی ہے، لیکن بچپن میں بھی آپ اپنا زیادہ وقت خالہ کے یہاں پہ گزارا کرتے تھے، اس لیے گزارتے تھے تاکہ مصطفیٰ کی برکتیں حاصل ہو جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان حاصل ہو جائے۔ مصطفیٰ کی عبادتوں کو دیکھتے وہیں پہ رات میں رک بھی جاتے تھے، اور رات میں رکنے کے بعد میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر سونے کے بعد بیدار ہوئے ہیں، مصطفیٰ تشریف لے گئے، پانی لیا، پانی لینے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، پھر دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں مصطفیٰ کی اداؤں کو دیکھتے ہیں، جا کر کے خود بھی وضو بناتے ہیں، وضو بنا کر کے وہ بھی آ کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان صلی اللہ تعالی وسلم کی وضو کے لیے رات میں ہی برتن میں پانی بھر کر کے رکھ دیا۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا کہ برتن میں پانی بھرا ہوا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے میمونہ برتن میں پانی کس نے بھرا ہے؟ بتایا کہ عبداللہ نے پانی بھرا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم خوش ہوئے، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دعا فرمائی کہ اے اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ روایت میں کہ ایک مرتبہ رات میں جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم بیدار ہوئے، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیدار ہونے کے بعد میں جب تہجد کی نماز شروع کی، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے آ کر کے کھڑے ہو گئے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو کھینچ کر کے
اپنے پہلو میں کر دیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے ہی کچھ پیچھے واپس آ جاتے ہیں, پھر سرک جاتے, پیچھے آ جاتے ہیں. جب نماز مکمل ہوئی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تمہیں اپنے پہلو میں کیا تھا پھر آخر تم پیچھے کیوں چلے گئے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کی ذات آگے ہو اور آپ کے پہلو میں کوئی خراب ہو جائے؟ ہمارے شان کے لائق نہیں ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ آگے گئے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم خوش ہو جاتے ہیں, دعا عطا فرماتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے, کیسا علم اللہ نے عطا فرمایا. ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پہ رکھ کر کے دعا فرمائی, اے اللہ میرے عبداللہ کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما, قرآن کا علم عطا فرما. یہی وجہ ہے کہ آج تفسیر کی کتابوں میں سب سے زیادہ کسی کی بات کو لیا جاتا ہے وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے. حبر الامہ آپ کو کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے قرآن کا کیسا علم عطا فرمایا. ارشاد فرماتے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے لوگوں سنو کہ عبداللہ کو اللہ نے قرآن کا ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ عبداللہ کی اگر اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو قرآن کریم سے اس کو ڈھونڈ سکتا ہے, قرآن کریم سے ڈھونڈ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا علم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. یہی علم دین کی شان ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر احترام کرتے تھے, کس قدر ان کو نوازتے تھے. حالانکہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تھے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک زیادہ نہیں تھی. آپ چھوٹی عمر والے تھے, لیکن چھوٹی عمر والے ہونے کے باوجود حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے صحابہ, بڑے بڑے صحابہ کے درمیان ان کو بٹھاتے تھے, بڑے بڑے صحابہ کے درمیان ان کو بٹھاتے تھے. پوچھا گیا کہ آخر ایسا کیوں؟ بتایا کہ اس لیے کہ اللہ نے ان کو قرآن کا علم عطا فرمایا ہے, اسی علم کی تعظیم کی بدولت میں ان کو سب کے درمیان بٹھاتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کیسے علم حاصل کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہر وصال مبارک ہوا تو اس وقت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک زیادہ نہیں تھی. ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 13 سال کی تھی, ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر صرف 15 سال کی تھی. یعنی جب آپ 13 یا 15 سال کی عمر کے تھے تبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ظاہر وصال مبارک ہو چکا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی وصال مبارک کے بعد میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ سنو سنو, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بظاہر دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں, لیکن ابھی بھی دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے بہت سے صحابہ موجود ہیں جن صحابہ کے سینوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثیں محفوظ ہیں, جن صحابہ کے سینوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے دیا ہوا اخذ کیا ہوا علم محفوظ ہے. تو چلو ہم ان صحابہ کی خدمت میں جاتے ہیں, مصطفیٰ کی حدیثیں ان سے سن کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. آقا کا جو علم ان کے سینے میں محفوظ ہے ان علم کی برکتوں کو ہم حاصل کر لیتے ہیں. تو وہ انصاری صحابی نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ تم تو ایسے کہہ گئے ہو, ایسے سیکھنے کی بات کر رہے ہو کہ لگتا ہے کہ لوگ تمہارے پاس سیکھنے کے لیے آنے والے ہیں, لوگ تم سے پوچھنے کے لیے آنے والے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی بات کا برا نہیں لگایا, بلکہ میں نے ان کی بات کو ایک کان سے سنا دوسری کان سے نکال دیا اور اس کے بعد میں علم حاصل کرنے لگا. کہتے ہیں کہ جس صحابی کے تعلق سے بھی معلوم ہوتا کہ ان کے پاس آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی حدیث موجود ہے تو ان کی خدمت میں جا کر کے مصطفیٰ کی حدیث کا علم حاصل کرتا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا. میرے عزیز دیکھیں علم دین حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ کیسا ہے. آج تو ہمارے لیے سہولتیں ہیں, آسانیاں ہی آسانیاں ہیں, کتابوں کی فراوانی ہے, سب کچھ ہے,
لیکن اس کے باوجود بھی ہم علم حاصل کرنے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دوسرے کاموں کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے, لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے عزیزان ملت اسلامی ہمیں وقت نہیں ملتا. بہت افسوس کی بات ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اس وقت میں حدیث پاک حاصل کرنے کے لیے جانا, وہ بھی پیدل چلے جانا, اور پیدل جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. یا سواری پہ بھی جانا ہو تو آج کے جیسے کہ سواری نہیں ہوئی ہوا کرتی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. صحابی جن کے تعلق سے معلوم ہو رہا ہے کہ فلاں صحابی کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث موجود ہے, جاتے ان کے پاس جا کر کے ان کے پاس سے علم حاصل کرتے. اور پھر ادب کا مقام دیکھیے کہ جن سے علم حاصل کرتے تھے ان کا ادب و احترام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کرتے تھے. روایتوں میں آیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے جاتے ہیں ان سے علم حاصل کرنے کے لیے. تو جا کر کے کیا دیکھا کہ آپ کے گھر کا دروازہ بند ہے. معلوم ہوا کہ آپ گھر میں آرام فرما رہے ہیں, سوئے ہوئے ہیں. آج کا زمانہ ہوتا تو آدمی جا کر دروازے پہ دستک دیتا, دستک دینے کے بعد کہتا کہ میں فلاں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں, ان کو باہر بھیج دیجیے, مجھے اندر بلا لیجیے تاکہ میں ان سے مسئلہ معلوم کروں. لیکن یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, علم دین کی اہمیت بتا رہے ہیں, علماء کی اہمیت بتا رہے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. گھر کا دروازہ بند ہے, حضرت گھر میں آرام فرما رہے, سو رہے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ دستک نہیں دیتے ہیں, آواز دے کر کے ان کو پکارتے نہیں ہیں, بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کی چوکھٹ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ اہل بیت سے ہے لیکن ان کے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور چوکھٹ کے پاس بیٹھ کر کے ان کے چہرے پر گرد و غبار بھی لگ رہا ہے, لیکن دروازے پہ دستک نہیں دیتے. یہاں تک کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جب بیدار ہوتے ہیں, ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں, اور جب دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے دروازے پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے. فرمایا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت, یہ تم نے کیا کر دیا؟ اگر تم آئے تھے تو تم نے دروازے پہ دستک کیوں نہیں دی؟ ارشاد فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے حاجت تم سے لگی ہوئی تھی, میں حاجت مند بن کر کے آیا تھا, تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تمہارے دروازے کو دستک دو. اس کے بعد میں حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھ کر کے ان کی سواری کی رکاب کو تھام لیتے ہیں اور لے کر کے پکڑ کر کے چلنے لگتے ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ ٹھہر جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ عبداللہ یہ تم کیا کر رہے ہو, تم اہل بیت سے ہو, یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فوراً ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے علماء کے ساتھ ایسے ہی ادب و احترام کرنے کا حکم دیا ہے. جیسے یہ فرمانا تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فوراً جھکتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھوں کو پکڑ کے ان کے ہاتھوں کو بوسہ لے لیتے ہیں. کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسلام و شریعت نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ادب و احترام کرنا چاہیے, اہل بیت کی تعظیم و توقیر کرنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو وہ انصاری صحابی جن کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ چلو چلتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو چکا ہے, لیکن ابھی بھی دنیا کے اندر میں بہت سے صحابہ موجود ہیں, چلو ہم ان صحابہ کی خدمت میں چلتے ہیں, ان سے حدیث سنتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حاصل کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, ان انصاری صحابی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کی توجہ نہیں دی, علم حاصل کرنے میں لگے گئے. پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک دن وہ آیا کہ بڑے بڑے لوگ حضرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں حاضر ہو کے مسائل شریعہ سے مسئلہ شریعہ سے گئے. اس انصاری صحابی نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ یہ بہت بڑا عقل مند ہے کہ جس نے جو فیصلہ لیا صحیح فیصلہ لیا, میں اپنی بات میں غلط تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ سیدنا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کن کے شاگرد ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کن کے صاحبزادے ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ وہ ذات کریمہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت میں یہی جناب ابو
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے اپنے ساتھ اپنے سواری پہ بٹھا کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئے اور انہوں نے ان کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا امان طلب کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان عطا فرمائی. اور یہی نہیں بلکہ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان ایمان لے کر کے آ گئے. جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج مکہ المکرمہ فتح ہو گیا ہے, آج ابو سفیان کے لیے ایسی کوئی بات بیان کیجئے کہ جس کی بنیاد پہ اس کو ایک حوصلہ افزائی ہو جائے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے. یہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے, انہی کے صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ.